السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 245، آیت نمبر 32 سے 52 تک، لیسن نمبر 245، آیت نمبر 32 to 52، 24واں پارہ۔ لفظی ترجمہ: فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، کذبا، جھوٹ کہے، جھوٹ بولے، اللہ، اللہ پر، وکذب، اور جھٹلائے، بالصدق، سچائی کو، اذ، جب، جاءہ، وہ آ جائے اس کے پاس، الیس، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثون، ٹھکانہ، للکافرین، کافروں کے لیے، والذی، اور وہ شخص، جاء بالصدق، جو لایا سچ کو، وصدق بہ، اور اس نے تصدیق کی اس کی، اولئک، یہی لوگ، ہم المتقون، وہ متقی ہیں، لہم، ان کے لیے، ما، جو، یشاؤون، وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ذالک، یہ، جزاء المحسنین، بدلہ ہے محسنین کا، لیکفر اللہ، تاکہ دور کر دے اللہ، عنہم، ان سے، اسوأ، بدترین، الذی، وہ جو، عملوا، انہوں نے عمل کیے، ویجزیہم، اور جزا دے ان کو، اجرہم، ان کے اجر کی، بأحسن، ساتھ بہترین، یعنی بہترین طریقے پر، الذی، وہ جو، کانوا یعملون، وہ عمل کرتے تھے، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بکافن، کافی، عبدہ، اپنے بندے کو، ویخوفونک، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین، ان ہستیوں سے، من دونہ، جو اس کے سوا ہیں، ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فما لہ، تو نہیں اس کے لیے، من ہاد، کوئی ہادی، ہدایت دینے والا، ومن یہد اللہ، اور جس کو ہدایت دے اللہ، فما لہ، تو نہیں اس کے لیے، من مضل، کوئی بھٹکانے والا، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بعزیز، غالب، ذی انتقام، انتقام لینے والا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے، من، کس نے، خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو،
لَيَقُولُنَّ اللہ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے. قل، کہہ دیجئے. افرأیتم، کیا پھر غور کیا تم نے، دیکھا تم نے. ما، جن کو. تدعون، تم پکارتے ہو. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ان، اگر. ارادنی اللہ، ارادہ کرے مجھ سے یا میرے ساتھ اللہ. بدر، تکلیف کا، نقصان کا. حل ہن، کیا وہ، بریکٹ میں لکھیے دیویاں، ہننا کی وجہ سے. کاشفاتو، دور کرنے والیاں ہیں. درہی، اس کی تکلیف کو. او ارادنی، یا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ. برحمتن، رحمت کا. حل ہن، کیا وہ. ممسکاتو، روکنے والیاں ہیں. رحمتہ، اس کی رحمت کو. قل، کہہ دیجئے. حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ. علیہ، اس پر. یتوکل، توکل کرتے ہیں. المتوکلون، توکل کرنے والے. قل، کہہ دیجئے. یا قومی، اے میری قوم. اعملوا، عمل کرو. علی مکانتکم، اپنی جگہ پر. انی، بے شک میں. عامل، عمل کرنے والا ہوں. فسوف، پس ان قریب. تعلمون، تم جان لوگے. من، کون ہے. یأتیہ، آتا ہے اس کے پاس. عذاب، ایک عذاب. یخزیہ، جو رسوا کر دے گا اس کو. ویحل، اور اترتا ہے. علیہ، اس پر. عذاب مقیم، عذاب قائم رہنے والا. انا، بے شک ہم نے. انزلنا، نازل کی ہم نے. علیکا، آپ پر. الکتابہ، کتاب. للناس، لوگوں کے لیے. بالحق کی، حق کے ساتھ. فمن اہتدی، تو جو ہدایت پا جائے. فلنفسہ، تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہے. ومن ضل، اور جو کوئی بھٹکے. فانما، تو بے شک. یضل، بھٹکتا ہے. علیہا، اپنے اوپر. وما انت، اور نہیں تو. علیہم، ان پر. بوکیل، کارساز، حوالہ دار. اللہ، اللہ تعالی. یتوفی، فوت کرتا ہے. الانفس، نفسوں کو. حین موتہا، ان کی موت کے وقت. والتی، اور وہ جو. لم تمت، نہیں مرتے.
فی منامہا ان کی نیند میں، فیمسکو پس روک لیتا ہے، التی اس کو جو، قضا فیصلہ کرتا ہے، علیہا اس پر، الموت موت کا، ویرسلو اور بھیجتا ہے، الاخری دوسریوں کو، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہو، ام اتخذوا یا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، شفعاء کچھ سفارشی، قل کہہ دیجئے، اولو کانوا کیا بھلا اگر ہوں وہ، لا یملکون نہ ملکیت رکھتے، شیئا کسی چیز کی، ولا یعقلون اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں، قل للہ الشفاعۃ کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے شفاعت، جمیعا ساری کی ساری، لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، ثم پھر، الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، وَإِذَا اور جب، ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ اکیلے اس کا، اشمئزت نفرت کرتے ہیں، قلوب الذین دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، وَإِذَا اور جب، ذکر الذین ذکر کیے جاتے ہیں وہ جو، من دونہ اس کے علاوہ ہیں، اذا ہم جب وہ، یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں، قل اللہم کہہ دیجئے کہ اے اللہ، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، عالم الغیب والشہادت جاننے والے غیب اور حاضر کے، انتا تو ہی، تحکم تو فیصلہ کرے گا، بین عبادکا اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا اس میں جو تھے وہ، فیہ یختلفون اس میں اختلاف کرتے، ولو اور اگر، انا بے شک، للذین ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، ومثلہ اور اس کی مانند، معہ اس کے ساتھ، لفتدوا البتہ وہ فدیے میں دے دیں، بہی اس کو،
من سوء العذاب، برے عذاب سے، یعنی بچنے کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وبدا لہم، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا، جو نہ تھے وہ، یحتسبون، وہ حساب رکھتے یا اندازہ رکھتے، وبدا لہم، اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے، سیئات، سزا، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ما کانوا، جو تھے وہ، بہ یستہزئون، ساتھ اس کے مذاق کرتے، فَإِذَا، پھر جب، مَسَّ الْإِنسَانَ، چھو جاتا ہے انسان کو، ضرٌ، کوئی نقصان، تکلیف، دعانا، وہ پکارتا ہے ہم کو، ثم، پھر، اذا، جب، خولناہ، ہم عطا کرتے ہیں اس کو، نعمتاً، کوئی نعمت، منا، ہماری طرف سے، قالا، کہتا ہے، انما، بے شک، اوتیتہ، میں دیا گیا ہوں اس کو، علی علم، علم کی بنا پر، بلکہ، ہی فتنۃ، وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، ولیکن، لیکن، اکثرہم، اکثر ان میں سے، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، قد، تحقیق، قالہا، کہا اس کو، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فما اغنا، تو نہ کام آیا، انہم، ان کو، ما کانوا، جو تھے وہ، یکسبون، کمائی کرتے، فاصابہم، تو پہنچی ان کو، سیئات، سزا، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، والذین، اور وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم، ان قریب پہنچے گی ان کو، سیئات، سزا، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، وما ہم، اور نہیں وہ، بمعجزین، عاجز کرنے والے، اولم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبسط، کشادہ کر دیتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات،
البتہ نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو فمن ازلم پس کون بڑا ظالم ہے، ازلم افعال کے وزن پر، ممن اس سے جو کذب جھوٹ کہے علی اللہ اللہ پر، وکذب اور جھٹلائے بالصدق سچائی کو، اذ جاءہ جب کہ وہ آ جائے اس کے پاس، الیس کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مثون ٹھکانہ رہنے کی جگہ، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو جملے کا آغاز من سے ہو رہا ہے اور من یہاں استفہامیہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے۔ تو کون ہے جو سب سے بڑا ظالم ہے، ممن اس سے بڑھ کر، کذب علی اللہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو جواب کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو مراد کیا ہے؟ سب سے بڑا پھر وہی ہے جو کیا کرے، اللہ پر جھوٹ کہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا یا اولاد ہے اس کی، یا پھر اللہ کے حلال کردہ کو حرام کہے یا حرام کیے ہوئے کو حلال کر دے، یعنی کسی بھی ایسی بات کو اللہ سے منسوب کرنا جو اللہ تعالی نے نہیں کہی۔ اور کذب کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر خلاف واقعہ خبر دینا۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر خلاف حقیقت، خلاف واقعہ خبر دینا۔ اور خبر سے مراد کوئی کسی نیوز پیپر کی خبر نہیں، بلکہ عام گفتگو میں بھی ایک دوسرے سے جو باتیں ہم شیئر کرتے ہیں، جو دوسرے کو بتاتے ہیں، وہ بھی خبریں ہی ہوتی ہیں، وہ بھی اخبار ہیں۔ تو ہر خلاف واقعہ، خلاف حقیقت، سچائی کے خلاف بات جان بوجھ کر ڈسٹارٹ کر کے دوسرے تک پہنچانا کیا ہے؟ جھوٹ کہنا۔ اور کسی پر جھوٹ کہنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی طرف غلط طور پر بات کو منسوب کرنا کہ جو اس پر فٹ نہیں آتی، راس نہیں آتی۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور اس نے جھٹلا دیا سچائی کو۔ اور سچ کیا ہوتا ہے؟ صدق کیا ہے؟ حقیقت کے مطابق بات، اصل بات، درست بات۔ اور سب سے سچی بات کیا ہے کذب کے مقابلے میں جو یہاں پیچھے بیان ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ویسے اس سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا میں جتنی بھی معلومات ہیں ان میں سب سے سچی معلومات اس کتاب کے اندر ہے، چاہے وہ اس زندگی سے متعلق ہو یا پھر اگلی زندگی سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو۔ تو کذب بالصدق سے مراد پھر براہ راست قرآن مجید کو جھٹلانا ہے، اور پھر قرآن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا۔ اور قرآن کو جھٹلانے میں پھر سب باتیں آ جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات، آخرت پر ایمان کی بات، یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلتا ہے ہم کو؟ قرآن مجید سے۔ اس جاءہ، اس بمانا حین، یعنی جب، جس وقت، یہ ظرف زمان ہے، یعنی جس وقت وہ سچائی اس کے پاس آئی تو اس نے اس کو قبول کرنے کی بجائے اس کو جھٹلا دیا۔ ایسا کرنا چونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم ہے، تو اس کی جو سزا ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ بھی انتہائی بھیانک ہے، بہت ہی برا ہے۔ اور وہ کیا بتایا گیا؟ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں؟ اور یہاں آ جو ہے حمزہ تقریر کے لیے ہے۔ تقریر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرار سے، یعنی بالکل یہی بات ہے۔ جب یہ کہا جائے الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، تو اس سے مراد سوال کرنا نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بات کو ثابت کرنا کہ بالکل ہے، واقعی ہے۔ کیا؟ مثون ٹھکانہ، فا واو یا اس کا روٹ ہے، سوا کہتے ہیں قیام کرنے کو، رہنے کی جگہ۔ کیا جہنم میں رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ کس کے لیے؟
للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے، کس سے؟ سچائی سے۔ تو یہاں دو چیزوں کو کفر کہا گیا، نمبر 1 اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، اور نمبر 2 صدق کو، قرآن کو جھٹلانے کو۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں انتہائی غلط ہیں، اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو ڈھٹائی کا ثبوت دے سارے دلائل کو دیکھنے جاننے کے باوجود۔ تو پھر ایسی ڈھٹائی کا علاج کہاں ہے؟ اللہ کے پاس، جہنم میں۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے بارے میں غلط بات کرنا یا کسی بات کو اللہ کی طرف سے کہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اسی سے تعلق رکھتی ہے یہ بات کہ ہم کوئی بات بے سوچے سمجھے جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی ہو، یہ کہہ دیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں احتیاط نہیں برتتے، بے سوچے سمجھے اپنے دل کی باتیں، من کی باتیں، سنی سنائی باتیں کس سے منسوب کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ نے فرمایا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہاں لکھا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں، یا یہ کہ قرآن میں کسی اور طرح لکھا ہوا ہے اور یہ اس کو کسی اور طرح بتا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات غلط طور پہ منسوب کرنا، یہ بھی سب سے جھوٹی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس جرم کی سزا متواتر حدیث میں کیا بتائی گئی؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹی بات کہی، پھر جھوٹ کیا؟ جان بوجھ کے غلط بات، اس کو کیا چاہیے کہ پھر اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ حدیث بطور مثال پیش کی جاتی ہے متواتر حدیث کے، کہ اس کی روایت میں اتنے زیادہ راوی ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن ہی نہیں، یعنی کسی بھی صورت اس بات میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ بہت ہی خطیر قسم کی بات ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بات کو بطور حدیث کے نہیں بتانا چاہیے اگر وہ حدیث نہ ہو، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، کیونکہ آپ نے تو کہی نہیں۔ اس کو آپ ذرا اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، اگر آپ سے کبھی کوئی ایسی بات منسوب کی جائے جو آپ نے کہی نہ ہو، آپ نے کہی نہیں اور آپ کے نام لگا دی گئی، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ بہت اچھا؟ بہت برا، بہت برا لگتا ہے، خواہ وہ بات کوئی بہت بڑی بات نہ ہو، معمولی بات ہو۔ تو ہم تو عام انسان ہیں، تو ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے، جبکہ ہماری باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ کہاں یہ کہ اللہ کی بات جو سب سے سچی بات ہے اور اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کا مقام اور ان دونوں کی باتیں جن پر لوگوں کی ہدایت کا انحصار ہے، سیدھے رستے پہ جانے یا بھٹکنے کا انحصار ہے، ان سے کوئی بات غلط طور پہ منسوب کر دی جائے۔ اسی لیے یہ بات بھی اسی کے تحت آتی ہے کہ قرآن کی منمانی تفسیر کرنا، منمانے مطلب نکالنا اور اس میں تعویل کرنا حرام ہے۔ یعنی قرآن کی تفسیر کرنا یا قرآن کے معنی بتانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی ہلکا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفسر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ترجمانی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور اگر وہ کچھ اور ہی بیان کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہی نہیں، تو وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ اس پر پھر لوگوں کے بھٹکنے کا انحصار ہے۔ وہ صرف خود نہیں بھٹکتا، اوروں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان قرآن کو اپنی خواہشات کا تختہ مشق نہ بنائے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے منمانے مطلب وہاں سے نہ نکالے، اور جب تک کسی آیت کے بارے میں یقینی طور پر نہ پتا ہو کہ اس کا یہی مطلب ہے تو خود سے مطلب نہ نکالے، ورنہ وہ کیا ہوگا؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا۔
تو اس سے بڑا ظالم کوئی ہے نہیں جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے، یعنی ایسی بات لوگوں کو بتائے اللہ کے حوالے سے، ریفرنس سے، اللہ کا نام لے کر، جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہی نہیں۔ پھر فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو لایا سچ کو، وصدق بہ، اور اس نے تصدیق کی اس کی، کس کی؟ سچ کی یا صادق کی۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ والذی سے مراد کون ہے؟ اس سے ایک مراد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاص طور پر، اور عمومی طور پر پچھلے سارے انبیاء بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ سارے انبیاء اللہ کی طرف سے بندوں کے پاس کیا لائے؟ سچ لائے۔ اور پھر جو بھی انبیاء لائے، اگر وہ بات کوئی شخص آگے پہنچاتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سچائی کو پیش کرنے والا۔ جاء بالصدق سے مراد کیا ہے؟ سچائی کو پیش کرنے والا، وہ جس نے سچائی کو پیش کیا، سچائی کو لایا۔ کہاں لایا؟ یعنی لوگوں کے سامنے لایا، اس نے لوگوں کو بتایا۔ وصدق بہ، اور اس کی تصدیق بھی کی، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد عمومی طور پر مفسرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں، کیونکہ معراج کے موقع پر جب کفار مکہ نے آپ کے اس عظیم الشان سفر کی تکذیب کی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تصدیق کی تھی، جب لوگوں نے آ کے حضرت ابو بکر کو طعنہ دیا کہ دیکھو اب تمہارا دوست کیسے کیسے دعوے کر رہا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے، تو اب بھی تم اس کو مانو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں میں اب بھی اس کو مانوں گا کیونکہ وہ سچا ہے۔ تو آپ کی جو سچائی کی تصدیق کرنا ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے کی۔ حضرت خدیجہ خواتین میں سے اسلام لانے والی تھی اور مردوں میں سے حضرت ابو بکر تھے، اور پھر ہر موقع پر آپ کی تصدیق کی، مشکل سے مشکل وقت میں۔ اور اس خاص موقع پر پھر آپ کو کیا لقب دیا گیا؟ صدیق، تصدیق کرنے والا۔ اور فرق ہوتا ہے صادق اور صدیق میں۔ صادق تو ہوتا ہے کوئی ایک وقت میں سچ کے، اور صدیق جو ہمیشہ ہی سچا ہو، یعنی ہمیشہ ہی سچ بولنے والا ہو اور پھر سچائی کی تصدیق بھی کرنے والا ہو۔ اور پھر اس سے مراد باقی مومنین بھی ہو سکتے ہیں جو سب سچائی کی تصدیق کریں، سچائی لانے والے کو سچا مانے۔ اولئک، یہی سب لوگ، کون؟ جو سچائی کی تصدیق کریں، ہم المتقون، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ کیوں تقوی والے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ سچی بات کو سچ کہیں اور صدق کو رد نہ کریں۔ لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے، کیا ہے؟ ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی جب یہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو انہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، جو ان کا دل چاہے گا۔ ذالک، یہی ہے، جزاء، بدلہ، المحسنین، محسنین کا، محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ذالک کیوں کہا گیا؟ ھذا کیوں نہیں کہا، جبکہ بات تو قریب کی ہو رہی ہے، جزا کی بڑائی کی وجہ سے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور محسنین کس کی جمع ہے؟ محسن کی، احسان کرنے والا۔ احسان کس طرح کیا جاتا ہے؟ احسان کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک اللہ کے ساتھ تعلق میں احسان اور ایک بندوں کے ساتھ تعلق میں احسان۔ اللہ کے ساتھ معاملے میں احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور بندوں کے ساتھ احسان کیسے کریں گے آپ؟ یہ بھی قول کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور مال کے ذریعے بھی، یعنی بندوں کے ساتھ احسان قول کے ذریعے بھی اور عمل کے ذریعے بھی، اور عمل میں جیسے مال کے ذریعے بھی یا کسی بھی بھلائی کے ذریعے۔ مثلاً قول کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ؟ قولی احسان کیا ہے؟ مثلاً سلام کرنا کیا ہے؟ دعا دینا کسی کو۔ اور اگر آپ
پہل کرتے ہیں تو آپ کون ہیں؟ محسن. آپ نے نیکی کا آغاز کیا، آپ انتظار میں نہیں رہے بلکہ فوراً آگے بڑھ کر آپ نے اچھا کام کر لیا. اسی طرح کسی کے بارے میں اچھی رائے دینا، اچھی طرح بات کرنا، کسی کی دل جوئی کرنا، اس کو انکریج کرنا، یہ سب کیا ہے؟ قولی احسان ہے بندوں کے ساتھ. اور اسی طرح عملی احسان کیا ہے؟ ان کے کام آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر مال کے ذریعے، جسمانی خدمت کے ذریعے. اور اس کے لیے ایک بہت بڑا کرائیٹیریا ہمیں دیا گیا ہے سنت میں. جیسے اللہ کے ساتھ معاملے میں احسان کا کرائیٹیریا دے دیا گیا، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، اسی طرح بندوں کے ساتھ احسان کا ایک کرائیٹیریا ہمیں ملتا ہے، ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. تم اپنے بھائی کے ساتھ ویسا معاملہ کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو، دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے. اگر انسان اس جذبے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو لازماً اس کے معاملے میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں، انسانی تعلقات، اب مثلاً ماں باپ کے ساتھ احسان کا تو اللہ نے خیر حکم دیا خود قرآن میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور حق سے بڑھ کر کرنا اور اعلیٰ ترین درجے کی نیکی کرنا. اور پھر اگر ماں باپ زیادتی بھی کر رہے ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھا کرنے میں کیا چیز آپ کو فائدہ دے گی کہ میں اپنے لیے کیا چاہوں گی. جب آپ اپنے آپ کو وہاں رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ معاملہ خوبصورت ہوگا یا نہیں؟ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جوں جوں بڑے ہوتے ہیں اور خود ماں باپ بنتے ہیں تو پھر والدین کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے. تو یہ ایک بہت عمدہ اصول ہمیں دے دیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ماں باپ کے علاوہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنے میں آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ بہو کے ساتھ جب سلوک کر رہے ہیں تو آپ کیا سوچ کے، مثلاً اگر وہ زیادتی بھی کرے تو کیا سوچ کے اس کے ساتھ اچھا کریں گے؟ آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہیں گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اسی طرح اگر باقی رشتوں میں بھی آپ دیکھیں، ہمسایوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، خاندان میں، ایکسٹینڈڈ فیملیز میں جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ صرف والدین نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا گیا. اور ان کے ساتھ احسان کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی طرف سے ہمیں عام طور پر ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق جواب نہیں ملتا. بعض اوقات صحیح بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات ہم شیطانی وسوسے کا شکار بھی ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کے لیے خواہ کوئی برا کرے اس سے، خواہ کوئی اچھا کرے، اس کے لیے احسان کرنے کا دروازہ یہی حدیث کھولتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ تم وہ معاملہ کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے. تو اگر یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں گے کہ عبادت میں اللہ کے دیدار کی طلب اور بندوں کے ساتھ معاملے میں وہی جو تم اپنے لیے چاہو. ذالک جزاء المحسنین، یہ جزا ہے محسنین کی. اور محسنین کی جزا مزید کیا بتا دی گئی؟ لیکفر اللہ عنہم، کہ دور کر دے گا اللہ ان سے. کفر یکفر تکفیر، کافر کفر، کفر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا. رات کو بھی کافر کہتے ہیں، کسان کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں کیونکہ بھی ڈھانپنے والے ہیں. کفر کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، اصل الکفر تغطیۃ الشیء تغطیۃ تستہلکہ، کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا کہ اس کا نشان بھی دکھائی نہ دے، کچھ بھی نہ دکھائی دے، کوئی کلو بھی نہ رہے باقی. مثلاً اگر آپ یہ پین کی آگے نب نظر آ رہی ہے، لکھنے کا حصہ، اگر اس کے اوپر کیپ ڈال دیں گے تو کیا کیا آپ نے؟ اس کو ڈھانپ دیا. اب آپ کو کہیں سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ جو چبھنے والا حصہ یا لکھنے والا ہے وہ کہاں. تو اس طرح ڈھانپنا کسی چیز کو کیا ہے؟ کفر. قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں کی برائیوں کو ڈھانپ دے گا، کیونکہ ان کو عام کرنا یا نشر کرنا جو ہے وہ انسانوں کے لیے بہت رسوائی کا سبب ہوگا. یعنی کسی کی برائی کو پھیلانا اور اس کو نشر کرنا، یہ کیا ہے؟ بہت تکلیف دہ عمل ہے. یعنی اس کا ذکر بھی کرنا اور اس کو کھول کے سامنے لانا. تو قیامت کے دن محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟
لیکفر اللہ، یہاں لام جو ہے یہ عاقبت کا ہے، یعنی انجام کار کے طور پر. ڈھانپ دے گا اللہ ان سے. کیا ڈھانپ دے گا؟ اسوأ، سب سے برا. ایک ہوتا سیئ اور ایک ہوتا ہے اسوأ. کل بھی بات ہوئی تھی، جیسے حسن سے احسن، ٹھیک ہے. اسوأ الذی، سب سے برا وہ جو عملوا انہوں نے کیا. کیونکہ انسان ہے نا، اس دنیا میں انسانوں سے برے کام ہو جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ وہ صحابہ کرام جو نیکی میں بہت آگے گئے، دور جاہلیت میں اسوأ چیزوں میں تھے، مثلا شرک، یا اسی طرح قتل اولاد اور زنا، شراب، ایسی بہت ساری چیزیں دور جاہلیت میں رائج تھی. اب جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس کے ساتھ کیا وعدہ کیا کہ قیامت کے دن ان پچھلے گناہوں کا ذکر بھی نہیں ہوگا، ان سب کو ڈھانپ دے گا اللہ. اسوأ الذی عملوا، سب سے برا کام. ویجزیہم، اور بدلہ دے گا ان کو. کس چیز کا؟ اجرہم، ان کے اجر کا، یعنی ان کے کاموں کی جزا. بأحسن الذی کانوا یعملون، بہترین طریقے پر جو وہ عمل کرتے رہے. یعنی یہاں آپ دیکھیے ایک اسوأ ہے اور ایک احسن ہے. تو جب کوئی شخص محسن بنتا ہے تو اس کو دو چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے برے کام اس کے ڈھانپ دیے جاتے ہیں، اور دوسرے سب سے اچھے کام جو ہیں ان کی بہترین جزا دی جاتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو یہ کون سی جزا ہے؟ احسن. آپ نے نیکی کی، اللہ نے اس کا بدلہ احسن کی شکل میں دیا. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان کہ بندہ غلطیاں کر بیٹھے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ چھپا دے، اور جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر لوٹائے. اور 10 تو منیمم ہے، 100 اور 1000 اور لاکھ اور بے حساب تک کی بات ہے. جیسے ہم نے پڑھا کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ الذی کانوا یعملون، کہ وہ انہوں نے کام کیا ہو، نیک عمل کیے ہوں. اگر نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دے گا. تو خلاصہ کیا ہے کہ جو شخص سچا ہو، سچائی کی تصدیق کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور احسان کے درجے پر کام کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس سے کہ وہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کی نیکیوں کو بہترین شکل میں اس پر لوٹائے گا، احسن ترین جزا دے گا. اور ویسے بھی ان الحسنات یذہبن السیئات ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بکافن، کافی، کفاف سے کسی چیز کا پورا پورا گھیرنا، یعنی کفایت کر جانا کہ کسی اور کی پھر ضرورت نہ رہے. اردو میں بھی کافی استعمال ہوتا ہے لفظ. عبدہ، اپنے بندے سے یا اپنے بندے کو. اور یہاں عبد سے مراد پہلے درجے پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد ہر وہ بندہ جو حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بنے، اپنی عبودیت کو سچ کر دکھائے. وہ کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کا عبد ہونا کیسے واقع ثابت ہوگا کہ واقعی وہ عبد ہے؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کو ہمیشہ مقدم رکھے، پریفر کرے. تو جو اللہ کا بن جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے ایسے بندوں کو چھوڑ دے، وہ ان کی تمام تر ضروریات پوری کرنے والا ہے. اور خاص طور پر چونکہ مکی صورت ہے اور مکہ میں آپ کو بہت مخالفت کا سامنا تھا، اور روز بروز مخالفت شدید ہوتی چلی جا رہی تھی. کچھ صحابہ کرام ان حالات میں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. آپ کو بھی مشکل ترین حالات سے سابقہ تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے یہ سب آپ کے دشمن ان سب کوششوں کو مٹا ڈالیں گے، ختم کر دیں گے. تو فرمایا کہ فکر کی ضرورت نہیں، اللہ کی حمایت، حفاظت اور مدد کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کافی ہے. یہاں بھی الیسا استفہام کا ہے حمزہ، لیکن تقریر کے لیے ہے، بالکل کافی ہے.
ضرور کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو. کون ڈراتے ہیں؟ قریش. آپ کو سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ بالذین، ان ہستیوں سے، من دونہ، جو اس کے سوا ہیں. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. یہ کون ہستیاں ہیں جن سے ڈراتے تھے؟ وہ بت، اصنام. آپ کو ڈرایا جاتا کہ معبودوں کی نفی مت کرو، ہمارے معبودوں کے خلاف مت بولو، ورنہ تم پر ان کی مار پڑے گی. قرآن پاک میں اس بات کو دیگر مقامات پر بھی واضح کیا گیا کہ کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے اور پھر آپ کا جواب کیا ہوتا. اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا. مثلاً سورۃ ہود آیت 54 سے 56 میں آتا ہے، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں کی مار تم پر پڑ گئی ہے. تم پر یہ جو مشکلات آ رہی ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ ہمارے معبودوں کی ناراضگی کی وجہ سے. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرونی انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. تو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے ڈراتے تھے، اور صرف اس دور میں نہیں، ہر دور میں اللہ کا نام لینے والوں کو اللہ کی مخلوق سے ڈرایا جاتا ہے. اور یہ ڈرانے والا اصل میں کون ہوتا ہے؟ شیطان. جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو نیکی کی بات بتانا چاہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے دل میں؟ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مانے گا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ سنے گا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ناراض ہی نہ ہو جائے، پتہ نہیں یہ میرے خلاف کوئی اور ہی نہ ایکشن لے لے. تو یہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے سب سے پہلے. کیوں وہ ایسا کرتا ہے؟ تاکہ انسان حق بات کرنے سے رک جائے، کسی کو نصیحت نہ کرے، کسی کو اچھی بات نہ بتائے. اور یہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد ہر دور میں جو بھی اچھی بات کہے گا اس کے ساتھ ہوگا. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، من دونہ میں سارے طاغوت آ جاتے ہیں، سب معبود طاغوت. اور پھر اس کا جواب کیا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کافی نہیں؟ آپ کو اور کیا سکھایا گیا؟ وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اسی طرح سورۃ انفال 64 میں آتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے. سورۃ البقرہ 137 میں آتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عنقریب کافی ہے آپ کو ان سب کی طرف سے اللہ. اور اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. چونکہ اللہ کی طرف بلانے کا اجر بہت بڑا ہے، صلہ بہت بڑا ہے. نیکی کا کام کرنا اگرچہ مشکل ہے لیکن اس کی جزا بہت بڑی ہے. تو جس کام کی جتنی بڑی جزا ہوتی ہے اس پر آزمائش اور امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اور اس پر سب سے کارگر ہتھیار روکنے کا کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، دھمکیاں، ڈراوے. تو یہاں پر بھی اسی چیز کا ذکر کیا گیا کہ یہ آپ کو ڈراتے ہیں بتوں سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سورۃ الانعام 81 میں آتا ہے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. کہ تم جن چیزوں سے مجھے ڈراتے ہو ان سے میں کیوں ڈروں؟ جن کو تم شریک بنائے ہوئے ہو ان سے میں کیوں ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے. یعنی غلط کام کرنے والے کو ڈرنا چاہیے نہ کہ نیکی کا کام کرنے والے کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان حکمت سے کام نہ لے یا احتیاط سے کام نہ لے. جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اچھے کام کے کرنے کے لیے اصول اور طریقے بتائے ہیں ان کو اختیار کرے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے پس اس کے لیے تو کوئی بھی ہادی نہیں.
اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اعظم تھے. کیا مطلب اس کا؟ سب سے بڑے ہدایت دینے والے. لیکن کیا آپ سب لوگوں کو ہدایت دے پائے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت دینا کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں. ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم، بغیر کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرے حق بات کہتا رہے اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میں نے تو اتنی محنت کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہٰذا آئندہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، ہدایت توفیق مراد ہے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. اچھا بعض اوقات لوگ اس سے بھی ڈراتے ہیں نا، آپ نے یہ کر دیا تو فلاں بھٹک جائے گا، اور آپ یہاں سے چلے گئے تو لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. نہیں، کسی کی بھی ہدایت اور کسی کا بھی راہ راست پر ہونا سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو بھی کوئی اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کو اللہ کی خاطر اپنا کام کرنا چاہیے اور باقی نتائج اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ کوئی شخص کسی دوسرے کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتا. آپ اپنے بچوں کو جتنا بھی سمجھائیں، نصیحت کریں، جو بھی حق ادا کر دیں ہدایت دینے کا، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی جو آپ چاہتے ہیں، جو وہ خود چاہتے ہیں. اگر وہ اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اچھائی کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اگر وہ اپنے لیے اچھا نہیں چاہتے تو کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت کسی کی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. یہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں باتیں، کہ جب ایک انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کو طرح طرح کے خوف آتے ہیں، کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں میں جو کر رہا ہوں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور معلوم نہیں یہ سب ختم ہی نہ ہو جائے، اور پتہ نہیں کوئی ہدایت پہ باقی رہے یا نہ رہے. ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. کیوں؟ یہ سب چیزیں انسان کو نیکی کے کام سے روک دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں، اور اس قسم کے وسوسے انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتے. انسان کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کرتا جائے اور باقی اللہ پہ چھوڑ دے. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ زبردست صاحب انتقام لینے والا. انتقام کیا ہوتا ہے؟ کسی مجرم سے اس کے جرم کا بدلہ لینا. کتنی سمپل سی بات ہے. کسی مجرم سے اس کے جرم کا بدلہ لینا، یہ انتقام ہوتا ہے، بدلے کا معنی ہوتا ہے اس میں. تو اللہ صاحب انتقام ہے. وہ کس سے بدلہ لے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرے گا. یہ اس کے جواب میں بھی ہے نا، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، یہ ڈراتے ہیں آپ کو اور آپ کا راستہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہیں بھول گیا ہے کہ اللہ بہت قوت والا ہے. عزیز کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ قوی، قادر، منیع. تو اللہ تعالی صاحب انتقام ہے. تو جب اس طرح کے سوال آئیں آیات میں تو تلاوت کرتے ہوئے دل میں کیا کہنا چاہیے؟ بلا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے. جیسے الیس اللہ بکاف عبدہ، تو کیا کہنا چاہیے؟ بلا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، بلا، کیوں نہیں ہے. اللہ کے پاس ساری قدرت ہے، سب طاقت ہے. تو بنیادی طور پر ان آیات سے جو بات سیکھنے کو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب انسان اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں کوئی کام کرتا ہے تو مخالفت بھی ہوتی ہے، انسان ڈرتا بھی ہے، اپنی بے عزتی سے ڈرتا ہے یا کچھ دنیاوی مفادات کے جانے سے ڈرتا ہے. تو ان سب کا حل یہ ہے کہ انسان اس بات کی فکر چھوڑ دے کہ کون اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس بات کی فکر زیادہ کرے کہ وہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے. کیونکہ اگر وہ اللہ کا حقیقی معنوں میں بندہ ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اس پر. جب کبھی مخالفت ہو یا کوئی مشکل ہو تو ہمارا دھیان کدھر جاتا ہے؟ زیادہ فکر کس بات کی کرتے ہیں ہم؟ لوگ کیا کہیں گے، خوف زدہ، پریشان، اور دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، یہ دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو اس کے لیے صرف لوگوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اصلاح.
اور اللہ کی طرف رجوع، اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے انسان، اور سجدے کرے، اور دعائیں مانگے، اور اللہ کے قریب ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو سارے اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور ساری ذمہ داری وہ خود لے لے گا نبٹنے کی دوسروں سے. کیوں آتا ہے قرآن پاک میں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ؟ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکار حق کے خلاف چالیں چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالی اپنی خاص تدبیروں کے ساتھ اہل حق کی حفاظت کرتا ہے. اب یہاں اہل حق کا کردار کیا ہے کہ وہ اور زیادہ اللہ کے بندے بنیں، اللہ کی عبادت کریں. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ بعض انبیاء مارے گئے، ان کی تو مدد کوئی نہ ہوئی. ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی ہے، لیکن دنیا میں ان کو کیا ملا؟ دنیا میں تو کچھ ملنا چاہیے نا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. جی ہاں، ان کا ذکر خیر اور ان کا مشن باقی رہا، کیونکہ وہ اپنی ذات میں نہیں جیتے تھے کہ ان کی ذات ختم ہو گئی تو کام ختم ہو گیا. نہیں، جو شخص اللہ کی خاطر جیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جیتا ہے، وہ خود ختم بھی ہو جائے، خود مارا بھی جائے، اور اگر اس کا کام باقی ہے، مشن باقی ہے، تو صرف اس کے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اصل فکر کس کی کرنی چاہیے؟ ذات بچانے کی یا کام بچانے کی؟ کام کی فکر ہونی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو مثبت طور پر اللہ کے دین کی خدمت میں گزار دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ پھیل جائے، راسخ ہو جائے. وہ خود نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس کے لیے وہ جی رہا تھا وہ تو باقی ہے. تو پھر کیا نقصان ہوا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ بے وجہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مار کے کیا کریں گے، وہ اس کا کام ختم کر دیں گے، اور اس طرح وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کا پیغام ہے. کسی ایک بندے کے آنے اور جانے سے یہ نہیں ختم ہوتا. اب آپ دیکھیں اگر اس طرح ختم ہونے لگتا تو آج ہمارے پاس دین کہاں سے پہنچتا؟ لوگ آتے رہے اور جاتے رہے اور دین باقی رہا، اللہ کا نام باقی رہا. تو جو اللہ کے نام کے لیے جیتا ہے اس کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ کیا چیز عزیز ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کی سربلندی، اس کی بقا، اور اس کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتا رہے گا. اسی لیے آگے فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کو اس نے ہدایت دینی ہے اس کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا. اس کی ہدایت کا انتظام وہ کر دے گا، اور وہ انتقام لینے پر پوری طرح قادر ہے. تلاوت سنیے. تقوی جو ہے وہ سچائی کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. شروع قرآن مجید میں آپ نے دیکھا کہ 3 کیٹیگریز تھی لوگوں کی، ایک متقین کی، پھر کفار کی، اور پھر منافقین کی. اور منافقین کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو جس کی زندگی میں جھوٹ پایا جائے اس کی زندگی تقوی سے خالی، اور جب تقوی سے خالی ہیں آپ تو پھر محسن ہو نہیں سکتے، اور پھر وہ سب کام جو سچے لوگوں کا ہے وہ آپ کرنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ انبیاء صادق اور امین ہوتے ہیں. اور انبیاء کے بعد اس دین کی خدمت کے لیے بھی یہ اول ترین بنیادی کوالٹیز ہیں. تو سچائی مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. تو صدق اور احسان، یہ دونوں چیزیں تقوی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، اور تقوی ہو تو ہدایت ملتی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے، کن سے؟ اہل مکہ سے. کیا پوچھو؟ من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو. یہاں سماوات جمع ہے اور ارض مفرد لکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی ایک سے زائد ہیں. تو یہاں ارض پھر واحد کیوں ہے اگر ایک سے زائد ہیں تو؟ اسم جنس ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن
محض توحید ربوبیت کا اقرار فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ الوہیت کا اقرار بھی نہ ہو. قل کہہ دیجئے افرأیتم کیا پھر تم نے دیکھا یا بتاؤ مجھے. افرأیتم کا معنی اخبرونی کیا جاتا ہے، یعنی تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا. اور تدعون کا لفظ جو ہے اس دعا سے ہے، اور دعا جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے. پکار ایک ہوتی ہے عبادت کے معنوں میں اور ایک ہوتی ہے سوال کے معنوں میں. دعا کے کیا دو معنی ہیں؟ عبادت اور سوال کے معنوں میں. دعا کرنے سے مراد عام طور پہ ہم کیا لیتے ہیں؟ سوال کرنا، اللہ سے مانگنا. اور دوسرا معنی کیا لیتے ہیں؟ اس کی عبادت. تو یہاں دونوں طرح ہی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن پتھروں اور بتوں اور اصنام کی تم عبادت کرتے ہو، ان ارادنی اللہ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ بدر نقصان کا، حل ہننا کیا وہ کاشفاتو ہٹانے والی ہیں، درہی اس کی تکلیف یا دکھ کو، نقصان کو، او یا ارادنی وہ ارادہ کرے میرے ساتھ برحمت رحمت کا، حل ہننا کیا وہ یعنی دیویاں اور معبود ممسکاتو روکنے والی ہیں رحمت ہی اس کی رحمت کو. یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کسی نقصان یا فائدے کو مجھ سے دور کر سکے؟ درن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دکھ، تکلیف، نقصان. اور کاشفات کس کی جمع ہے؟ کاشفتن کی. کشف کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز سے دوسری کو ہٹانا، بے نقاب کرنا، کھولنا، ظاہر کرنا. مثلاً اصل کیا ہے؟ صحت آپ کے جسم میں. اور بیماری کیا ہوتی ہے؟ ایک صحت مند اس کے اوپر آ کے چپک جاتی. یعنی مثلاً آپ اچھے بلے ہیں تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گئی، تو اب یہ جو درد ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل تو نہیں ہے نا، یہ ایک بلا ہے جو آ کے چپک گئی آپ کو. اب اس درد کا جانا کیا ہے؟ دکھ کو سر سے ہٹانا، نکالنا، دور کرنا. تو یہ کاشفہ کا معنی ہے. اسی طرح کوئی بھی دکھ، تکلیف، کوئی بھی نقصان. او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات. اور ممسکات کس کی جمع ہے؟ ممسکتن کی، روکنے والی. رحمت ہی اس کی رحمت یعنی اللہ کی رحمت. تو یہاں اہل مکہ کو خطاب کر کے آپ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اے لوگو، جب تم یہ مانتے ہو کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائے اور ساری طاقت قدرت اس کے پاس ہے، تو پھر اگر وہ طاقت والا کوئی تکلیف بھیج دے یا کوئی رحمت بھیج دے تو تمہارے یہ بت کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقت ہے؟ نہیں. تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کے ان کو کیوں پوچھتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے والد کو؟ لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ کیوں پوچھتے ہیں اس کو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے اور نہ ہی کچھ کام آ سکتے ہیں؟ تو ایک طرح سے ان کے غلط عقیدے کا ابطال کیا جا رہا ہے. ابطال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کو غلط قرار دیا جا رہا ہے. اور صرف ایک حکم کے ذریعے نہیں بلکہ سوال کر کے، سوچ کو ابھار کر، تاکہ وہ عقل سے کام لیں، خود سوچیں. کیا زبردست انداز تبلیغ ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اے لوگو، آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے ہیں اور جن بتوں کو تم پوچھتے ہو نہ کوئی وہ نقصان دور کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی رحمت کر سکتے ہیں. ایک یہ سٹائل ہو سکتا تھا. اور ایک سٹائل کیا ہے؟ پہلے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کس نے آسمان و زمین بنائے، بتا دیا، مان گئے خود ہی. پھر کہا اچھا اب یہ بتاؤ جن کو تم پوچھتے ہو کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر تم کیوں پوچھتے ان کو؟ نہ وہ خالق ہیں اور نہ ہی وہ تمہارے مشکل کشا ہیں، نہ ہی تم پر کوئی رحمت کر سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں. ما لا ينفع ولا يضر. پھر کیوں پوچھتے ہیں آپ ان کو؟ جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا نا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. سورۃ یونس آیت نمبر 107. اور سورۃ فاطر میں ریسنٹلی آپ نے پڑھا آیت نمبر 2 میں، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا.
وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کافی ہے مجھ کو اللہ. کس کے لیے؟ مشکل دور کرنے کے لیے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. توکل کیا ہوتا ہے؟ اعتماد اور یقین کامل کس سلسلے میں؟ نقصان کو دور کرنے کے اور نفع کو حاصل کرنے کے. ٹھیک ہے، یعنی توکل جو ہوتا ہے وہ صرف اعتماد نہیں ہوتا، بلکہ ایسا اعتماد کسی پر، ایسا بھروسہ کہ وہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا میرا کوئی نقصان دور کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے توکل. کیونکہ اگر خالی اعتماد اور ٹرسٹ کی بات آپ کریں تو وہ تو پھر آپ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں. تو شرعی اصطلاح میں توکل کیا ہے؟ کسی پر ایسا اعتماد کرنا، ایسا بھروسہ رکھ بیٹھنا کہ یہ ضرور مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے یا یہ ضرور میری مشکل آسان کر سکتا ہے. ایسا توکل اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو آپ زندگی میں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں نا، بندے بندوں پر. آپ اپنے دوستوں پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں پر اعتماد کرتے ہیں. آپ کسی کو اپنا کوئی کام کہتے ہیں تو اس پر اعتماد کرتے ہیں، کسی کو کام کے لیے رکھتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں. اعتماد کے بغیر تو زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی. بہت دفعہ توکل کے اوپر بات ہوئی ہے، اور جب میں آپ سے پوچھتی ہوں تو آپ لوگ خاطر خواہ جواب نہیں دے سکتے. اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں توکل ہے کیا تو ہم کریں گے کیسے؟ اور عام اعتماد اور توکل میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ کل ہی ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہوتے ہیں؟ جو بات غور سے سنتے ہیں، اور غور سے سننے کے لیے خاموشی ضروری ہوتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ عام اعتماد تو آپ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خاص اعتماد جس میں انسان کو یہ یقین ہو کہ بس وہی میری تکلیف دور کر سکتا ہے اور وہی مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر غیر اللہ پہ کوئی ایسا توکل کر بیٹھے کہ بس آپ ہی ہیں جو میرا مسئلہ حل کریں گے، دس از رانگ. کوئی نہیں ہے جو ہمارا مسئلہ حل کرے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. جو اسباب اختیار کرنا ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب استعمال نہ کرے اور بندوں کا سہارا نہ لے یا بندوں سے کام نہ لے یا بندوں کو کام نہ کہے کہ نہیں میں کسی کو بھی نہیں کہتا کچھ. نہیں، یہ توکل نہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگنے پہ کھانا کھاتے تھے؟ توکل کیوں نہیں کر لیتے تھے؟ اللہ ہے نا میرا دکھ دور کرنے کے لیے، میری بھوک مٹانے کے لیے ہے، اس لیے کھانے کی کیا ضرورت ہے. تو ایسا تو توکل ہم نے نہیں دیکھا. آپ نے اسباب اختیار کیے. کیا کیا؟ اسباب اختیار کیے، اور ان اسباب میں بھوک لگی تو کھانا کھایا، بیماری کا علاج کیا. اور اسی طرح جب مدینے پر حملہ آور ہوئے سارے احزاب تو آپ نے خندق کھود کر دفاع کیا، آپ نے زرہ بھی پہنی، آپ نے ہتھیار بھی اٹھائے، آپ نے سارے اسباب استعمال کیے. تو اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں. یہ لکھ لیجیے جملہ، اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، اس کی اجازت ہے. اور انسان انسانوں پر ٹرسٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن حقیقی طور پر اللہ پر اعتماد کرنا توکل کہلاتا ہے، جس میں جلب منفعت اور دفع مضرت ہو. ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے اس سلسلے میں، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اس پر یقین رکھے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسباب اختیار کرے لیکن ان پہ بھروسہ نہ کرے. اور جو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرا کرے، بندوں سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے. اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں مختلف لوگوں سے کام لیتے تھے. جنگوں میں بھی لوگوں کو اور وسائل کو اکٹھا کرتے تھے. تو وسائل کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں. انسان تدبیر بھی کرے، وسیلہ بھی اختیار کرے، اور ساری اپنی جو ایفرٹ ہے وہ لگائے، اور اس کے بعد
ان سب چیزوں پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے میری قوم، عمل کرو، کام کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر. مکانت کیا ہے؟ ظرف مکان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا قوم سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ. اعملوا، کام کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ، اپنے حال پہ، جو کر رہے ہو تم کرتے رہو. انی عامل، میں بھی کام کرنے والا ہوں، تم بھی کام کرو، میں بھی کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا اے قوم تم تو کام کرو اور میں توکل کر رہا ہوں، میں کوئی کام نہیں کر رہا. انی عامل فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے. یہ بتائیے فرق کیا ہے سین اور سوفا میں؟ مضارع پہ دونوں آتے ہیں نا. ستعلمون اور سوف تعلمون میں کیا فرق ہے معنی کا؟ قرآن پاک میں آتا نا فستعلمون کیف نذیر، اور یہاں کیا سوف تعلمون. تو ایسے ہی تو نہیں آ گیا کہ ایک جگہ سا لکھ دیا اور ایک جگہ دل چاہا تو سوفا لکھ دیا. نہیں، دونوں میں فرق ہے. ستعلمون میں قریب کی بات ہے، یعنی جلد پتہ چل جائے گا دنیا میں ہی، اور سوف تعلمون آخرت کی طرف اشارہ ہے خاص طور پر، یعنی کچھ دیر بعد. کیا پتہ چل جائے گا؟ من یأتیہ عذاب، کون ہے آتا ہے اس کے پاس عذاب، یخزیہ، جو رسوا کر دے گا اس کو. تمہیں کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے. اور یہاں اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے، جنگ بدر میں جو عذاب ان پر آیا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترتا ہے جس پر عذاب دائمی، مقیم، قائم رہنے والا. یہاں کون سا عذاب مراد ہے؟ آخرت کا، دوزخ کا. دنیا کا عذاب اہل مکہ کے لیے رسوا کن ثابت ہوا. کچھ معلوم ہے کسی کو؟ ہاتھ کھڑا کرے. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جنگ بدر میں ان کے سردار مارے گئے اور پھر ان کو کلیب کے گندے کنویں میں پھینکا گیا. سب کی لاشیں وہاں ڈال دی گئی تھی. اہل مکہ خود تو بھاگ گئے تھے، 70 قید ہوئے، 70 مارے گئے. اب ان کو کون کفنانے دفنانے والا تھا؟ تو ان سب کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب بھی کیا تھا. کیا کہا تھا؟ کیا تم نے وہ وعدہ سچ پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں آپ کی بات. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ہم سے زیادہ سن رہے ہیں، سب پتہ چل گیا ان کو کہ کون سچا تھا. من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس حق ہے، اس حق کو بیان کرنے میں آپ کسی سے مت ڈریں. اور انداز آپ دیکھیے، چیلنجنگ انداز ہے. یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم نے جو کرنا ہے تم کرو اور میں کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے. یعنی اس میں ایسی مسکینی اور عاجزی نہیں دکھائی گی اچھا تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے، تم کر رہے ہو اور میں تو کچھ کر نہیں سکتا اور نہ میرے پاس کوئی وسیلہ ہے نہ ہتھیار ہے، میں تو بس اللہ پہ ہی بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں. اب دیکھیے کہ طاقت کا تناسب کیا تھا مکہ میں، کچھ معلوم ہے آپ کو؟ کتنے کے مقابلے میں کتنے تھے؟ آٹے میں نمک کے برابر تھے. کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، نہ افرادی، نہ مالی، اور نہ ہی کسی اور طرح سے. 13 سال تک یہ حالت رہی. پھر ہجرت ہوئی، پھر دن بدن توازن پلٹتا گیا، قوت بڑھتی گئی. یہ کس وقت کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سے کہلوایا جا رہا ہے، دراصل تو اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں. آپ کہیے ان کو، بتائیے، اپنی قوم کو چیلنج کر کے کہیے تم بھی کام کرو میں بھی کام کر رہا ہوں، تو جلد پتہ چل جائے گا. اور یہاں سوفا چکے فوری طور پہ کی بات نہیں ہے، ہجرت کے بعد کی بات ہے نا، ایک طرح سے اگلے مرحلے کی بات ہے کہ آج تو نہیں، آئندہ کچھ سالوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس کے اوپر رسوائی آتی ہے اور کس کے اوپر دائمی عذاب چپک کے رہ جاتا ہے. تو اچھے نتائج کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کی، بیٹھ رہنے کی، صرف فکر کرنے کی، صرف سوچ بچار کرنے کی. کیا سبق ہے ہمارے لیے اس میں؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بہترین پلاننگ اور بہترین محنت اور کوشش، عمل کرنے کی. آج ہم مسلمان صرف خبریں دیکھ لیتے ہیں اور صرف تبصرے کر لیتے ہیں، اور جب کام کی باری آتی ہے اٹھ کے جا کے سو جاتے ہیں. نماز بھی پڑھنی یاد نہیں رہتی،
ایسے لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں؟ تو پھر دنیا میں بھی پستی اور ذلت. تو بات یہ ہے کہ یہ دن اور رات کی تبدیلی تو ہوتی رہتی ہے، مشکلات دنیا میں آتی رہتی ہیں، کوئی بھی کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی. کتنے بھی آپ زندگی میں کسی معاملے میں ہار جائیں، ناکام ہو جائیں، سٹریسفل ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کیا چیز نہیں جانی چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ اور توکل اور کوشش. کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی، کوشش شرط ہے، محنت کرتے جائیں اور اپنے حصے کا کام کرتے جائیں. کیونکہ ہم سے کیا دیکھا جائے گا کہ ہم نے کسی بھی خیر اور بھلائی کو عام کرنے کے لیے کتنی کوشش کی. اور اگر باہر کے حالات، دنیا کے حالات جتنے چاہے بدل جائے اور ہم نے کوئی بھی کوشش نہیں کی، تو اللہ کے ہاں جا کے انعام اس بات کا نہیں مل جائے گا ہاں تم بھی فلاں گروہ میں شامل تھے جس کو دنیا میں عزت ملی، لہٰذا تمہیں بھی آج عزت ملتی. ہر بندے کا الگ الگ حساب ہوگا، ہر ایک سے الگ الگ طور پر اس کی کوشش دیکھی جائے گی. انا انزلنا علیک الکتاب للناس، بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب. کون سی؟ قرآن مجید. للناس، کس کے لیے نازل کی؟ سارے لوگوں کے لیے ہے یہ کتاب. بالحق، حق کے ساتھ، سچائی والی، عدل والی. فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت پائی، فلنفسی، تو اپنی ذات کے لیے. جو بھی ہدایت پائے گا اس کا فائدہ ہدایت پانے والے کو ملے گا. ومن ضل، اور جو بھٹکا، فانما يدل علیہا، تو بے شک اس کا بھٹکنا اسی کے ذمہ ہے، اس پر ہی اس کا وبال ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر نگہبان، ذمہ دار. آپ کا کیا کام ہے پھر اگر آپ ذمہ دار نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، بالکل سچی کتاب ہے، حق والی کتاب ہے. کس لیے دی ہے؟ تاکہ لوگ اس سے ہدایت پائیں. اب اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جس نے ہدایت حاصل کی. اور اگر کوئی نہیں پاتا اور پڑھ کے بھی بھٹکتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کے اپنے. کیونکہ ہر انڈیویجول، ابھی پیچھے یہی بات ہو رہی تھی نا، ہر انڈیویجول کس کا ذمہ دار ہے؟ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اور پھر پہنچانے والے کا کام کیا ہے؟ جیسے کہ دوسری جگہ پر آتا ہے سورۃ ہود آیت 12 میں، انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. ما انت علیہم بوکیل یہاں کہا گیا. تو پھر کون ہے وکیل؟ واللہ علی کل شیء وکیل. سورۃ الرعد 40 میں آتا ہے فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کے ذمہ کیا ہے؟ بلاغ، اور ہمارے ذمہ کیا ہے؟ حساب. الغاشیہ 21-22 میں آتا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تو بات یہ ہے کہ کتاب موجود ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور فرض کیا بنتا ہے؟ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے. یہ ان سب کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. اور اس کو پہنچانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اس سے نہ ڈرا جائے، کیونکہ عموماً ہم کیوں نہیں پہنچاتے؟ کوئی نہیں پڑھیں گے، ایسی ضائع ہی جائے گا اور ان کو سمجھ نہیں آئے گا، اور معلوم نہیں کیا کیا تعویلیں کر کے تو کرنے کا کام نہیں کرتے. اس پر ڈرے نہیں، فکر نہیں کریں. اور اس کے بعد ہر ایک اب کیا ہوا ہے، اور قرآن تو صرف ایک ریمائنڈر دے رہا ہے، یہ سب اندر ہے انسانوں کے، اور پیغمبروں نے آ کے اس کو ریوائیو کیا ہے، اس کو پردے ہٹا کے کھول کے سامنے رکھا ہے. ورنہ یہ باتیں تو سب انسانوں کی باتیں ہیں، یہ صرف ہماری تھوڑی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ خود آرام کرنے کے لیے ہم دنیا بھر کی خوف دلانے والی باتیں کر کے پھر سو جاتے ہیں، کام کرنا نہیں چاہتے. اوکے آگے چلتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ فوت کرتا ہے. توفی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فوت کرنا اور ایک ہوتا ہے پورے کا پورا لے لینا. لفظی معنی ہوتا ہے پورے کا پورا لے لینا، قبض کر لینا. اور پھر عرفی معنی کیا ہے؟ فوت کرنا، جیسے مرنے کے معنوں میں. الانفس نفس کی جمع، روحیں، جانیں. کب؟ حین موتها، ان کی موت کے وقت. موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت، اور وہ جو نہیں مرتی، جن کی موت نہیں آتی، فی منامہا، ان کی نیند میں کیا کرتا ہے؟
روحیں قبض کرتا ہے. تو ایک روح قبض ہوتی ہے موت کے وقت اور ایک روح قبض ہوتی ہے روز رات کو سوتے وقت، نیند میں، سونے کی حالت میں. کیونکہ سونے کی حالت بھی ایسی ہی ہے جیسے موت کی حالت. ہمیں سوتے ہوئے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. بے خبری کا عالم ہوتا ہے نا، لا علمی کا. بالکل اسی طرح موت بھی بے خبری اور لا علمی کی زندگی ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي، پھر وہ روک لیتا ہے. یہ لفظ پیچھے پڑا، امسکوہن بالمعروف، روک لیتا ہے. الَّتِی، ان کو جو، قضا، فیصلہ کرتا ہے، علیہا، ان پر. اور یہاں قضا علی کا معنی حکم دینا، الموت، موت کا. قضا بمانے حکم دینا پیچھے بھی گزر چکا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور قضا دو طرح کا ہوتا ہے، کونی اور شرعی. شرعی کی مثال تو یہی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور کونی کی مثال خود یہ آیت ہے. یہ حکم کون سا ہے؟ موت کا. یہ شرعی حکم نہیں ہوتا بلکہ کونی ہوتا ہے کہ ہو جاؤ. کونی سے کیا مراد ہے؟ کن فیکون، ہو جاؤ. الموت، موت کا، یعنی جس پر اللہ موت کا فیصلہ جاری کر دیتا ہے اس کی روح کو وہ روک لیتا ہے. یعنی نیند میں جو روح لی تھی وہ واپس نہیں دیتا، وہ روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور رہا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے دوسری کو. جس کی موت کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا اس کو صبح دوبارہ اٹھنے دیتا ہے، اس کو اللہ رہائی دے دیتا ہے. اور اگر نہ دے تو سوتے میں ہی انسان آگے پہنچ جائے. اور کب تک کے لیے رہائی دیتا ہے، کب تک چھوڑتا ہے؟ الی اجل مسمی، مقرر وقت تک، یعنی موت تک. موت کے وقت تک چھوڑ دیتا ہے. ان فی ذالک، یقیناً اس میں، کس میں؟ اس روحوں کے قبض کرنے میں اور چھوڑنے میں اور روکنے میں اور موت دینے میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں کئی ایک، لقوم، کس کے لیے؟ ایک قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، تفکرون، جو غور و فکر کریں. اب آپ دیکھیے کہ یہ آیات کیا ہیں. موت کے وقت روح کا جانا، نیند کے وقت روح کا جانا، مرنے والے کی روح کا روک لیا جانا اور سونے والے کی روح کا چھوڑ دیا جانا. یہ چاروں کیفیات جو اوپر کی آیت میں بیان ہوئی، یہ سب کیا ہیں؟ آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی قدرت. ہم میں سے ہر ایک کو سونے کی ضرورت ہوتی اور نیند موت کی بہن ہے. ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا لیکن ہم ہر روز ایک چھوٹی موت مرتے ہیں. کتنے بے اختیار ہوتے ہیں. اس وقت ہمارا کوئی اختیار چلتا؟ جب نیند آتی ہے تو کوئی اختیار نہیں رہتا، بے اختیار ہو جاتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتے ہیں. اگر آپ زیادہ جاگ لیں نا تو بیٹھے ہوئے بھی سو جائیں گے، کہیں پر بھی سو جائیں گے آپ. کس قدر بے اختیار ہے انسان. اسی طرح موت کے آگے بھی مکمل طور پر بے اختیار ہے. بے اختیار انسان، کمزور انسان. تو اس میں بہت نشانی ہے ہر غور و فکر کرنے والے کے لیے. اور تفکر غفلت کا اپوزٹ ہے. تفکر کا اپوزٹ کیا؟ غفلت. غافل کون ہوتا ہے؟ جس کا دل سخت ہو، چکنے پتھر کی طرح، جس پہ کوئی پانی کا قطرہ بھی نہ ٹھہرے. آیات پہ آیات اس کے دل پہ اترتی جائیں اور ایک بات اندر نہ جائے، ساری اوپر سے اوپر دھل کے ختم. تو جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، جن کے دل جاگتے ہیں، جو دل پہ باتوں کو لیتے ہیں، وہ ان آیات پر غور کرتے رہتے ہیں اور ان سے سبق لیتے ہیں اور ان پر دھیان دیتے ہیں اور اپنی زندگی کی قدر پہچانتے ہیں. وہ اس کو ایک کھیل نہیں سمجھتے کہ ہاں ہر روز صبح اٹھے اور پھر رات سو گئے اور پھر صبح اٹھے اور کبھی دھیان ہی نہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے کیا دعا پڑھا کرتے تھے ہر روز رات کو؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. کیا معنی ہے اس کا؟ بسمک ربی، اپنے رب کے نام کے ساتھ، وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رائٹ ہینڈ اپنے رائٹ
گال کے نیچے رکھ کے یہ دعا پڑھتے تھے، بسمک ربی وضعت جنبی، کہ اپنا پہلو رکھ دیا میں نے. ان امسکت نفسی، اگر تو میری روح کو روک لے، یعنی اب میں سونے لگا ہوں میری روح جا رہی ہے ایک، اگر تو واپس نہ بھیجے تو میں تجھ سے کیا درخواست کرتا ہوں، فرحمھا، اس پہ رحم کرنا، مجھ پہ رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اسے واپس چھوڑ دے، آزاد کر دے، یعنی دوبارہ زندہ کر دے صبح، فاحفظھا، تو بھی تو اس کی حفاظت کرنا. کیسے؟ کما تحفظ به عبادک الصالحین، جیسے تو اپنے صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے. کس بات میں؟ بھٹکنے میں، پھسلنے میں، غلط رستے پہ جانے میں. کس قدر خوبصورت دعا ہے. اور ہر روز ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں، ہر روز، اور ہر روز نیا ملنے والا دن ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. ہر روز ایک نیا دن، ایک نئی زندگی ہے. ہم ہر روز جیتے ہیں، ہر روز مرتے ہیں، لیکن اپنے وقت کی قدر نہیں پہچانتے. یہ فرما رہی ہے کہ ان کی بہن تھی جو سوئیں اور پھر نہیں اٹھی. اور ایسے کئی ایک واقعات ہوتے ہیں کہ ایک شخص سویا اور صبح اٹھانے گئے کہ بھی نماز کا وقت ہے، اٹھا نہیں، اٹھا ہی نہیں. یہ بتا رہی کہ پرسوں ان کے ماموں کا انتقال اسی طرح ہوا. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آج ہم سو رہے ہیں صبح اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے. کسی کے بس میں نہیں ہے روح واپس لوٹانا. سب قدرت، کنٹرول اور قبضہ اس کا ہے. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر دن کو اہم سمجھیں، اس کی قدر کریں اور ہر روز مفید کام کریں. سستی میں وقت گزارنے اور ایک کے بعد زندگی کا ایک دن گنواتے چلے جانا بیکار چیزوں میں اور ادھر ادھر بغیر کسی ٹارگٹ کے، ہدف کے، کسی گول کے، کسی مقصد کے، بس آنے والا دن آیا اور گیا. نہیں، یہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ مضمون آپ پیچھے بھی سورۃ انعام میں پڑھ چکے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اس میں واضح طور پر دن کے کاموں کا بھی ذکر ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، اور ایک دن جب چلے ہی جائیں گے تو پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتائے گا تم کو کہ تم کر کے کیا آئے ہو، تمہارا عمل کیا تھا، کام کیا کیے تم نے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. جب موت کا وقت آتا ہے اللہ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، وہ روح نکال کے پوری کی پوری لپیٹ کے اچھے یا برے کفن میں پہنچا دیتے ہیں اپنے ٹھکانے پہ، اور کوئی کمی نہیں کرتے، پوری نکالتے ہیں، ذرا بھی نہیں باقی چھوڑتے. اتنی قدرت اور طاقت رکھنے والے رب کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے کہ اسے چھوڑ کے یہ اوروں کے پیچھے بھاگتے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی. ام جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ام دو طرح کا ہوتا ہے، حرف ہے نا، یا منقطع یا موصولہ. یہاں منقطع ہے. موصولہ جو ہوتا ہے اس میں معادل ہوتا ہے، جیسے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، تو اانذرتہم کا معادل یعنی برابر کا کیا ہے، لم تنذرہم، اور بیچ میں ام ہے یا، یعنی دو طرف برابر کی بات ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، موصولہ، یعنی اگلی پچھلی بات کو اس نے کیا کیا، جیسے اللہ ہی جوڑتا ہے اگلے پچھلے کو. اور منقطع کیا ہے کہ اس کا معادل کوئی نہیں ہے. یہاں جب منقطع ہوتا ہے تو پھر یہ استفہام کے معنوں میں آتا ہے، اور یہاں استفہام پھر انکار کے معنوں میں ہے. اب بتائیے صرف اردو ترجمے سے کیسے بات بنے گی؟ یا انہوں نے بنا رکھے اللہ کو چھوڑ کر، یا سے تو ترجمہ کر کے بات ہی نہیں بنتی. یہاں یا نہیں کیا کے معنوں میں یا آئے گا، اور پھر کیا استفہام کس معنوں میں آتا ہے، انکار کے، کہ یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے، غلط ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی. شفعاء جمع ہے شفیع کی، اور شفیع کس کو کہتے ہیں، وسیط کو، واسطے کو، واسطے وسیلے، واسطے ڈالنا. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ اور اپنے سفارشی یعنی وسیلے بنا رکھے ہیں کہ ان کے بل پہ یہ آگے پہنچ جائیں گے، وہ انہیں چھڑا لیں گے. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، کہہ دیجئے
کیا پھر اگر نہ ہو وہ مالک شیئن کسی بھی چیز کے، پھر بھی ان کو سفارشی کہیں گے جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں؟ ولا یعقلون، اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اصنام کی طرف، دیویوں کی طرف۔ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی وہ سفارشی ہوں گے جب ان کے پاس کوئی ملکیت ہی نہیں کسی چیز کی، اور نہ ہی ان کے پاس عقل ہے، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ تم کہتے ہو تمہارے لیے بولیں گے، سفارش کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ کس قدر بے عقل ہو تم۔ جو تمہارے سامنے نہیں بولتے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بولیں گے، کس قدر حماقت کی بات ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، جیسے سورۃ البقرہ 255 میں آپ پڑھتے ہیں روز، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ سورۃ انبیاء 28 میں آتا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یعنی سفارش تو ہے لیکن بت کچھ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 یہ کہ جن کو اللہ یہ عزت بخشے گا وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی سفارش کریں گے، مطلقاً مالک نہیں ہے۔ تو پھر اصل مالک تو اللہ ہی ہوا، اسی لیے کہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، سب کی واپسی وہی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے اسی کا، کس کے سامنے؟ اہل مکہ کے سامنے، اور اس کے بعد عمومی معنی بھی ہے آیت میں، اور ذکر کرنے والا کون ہے؟ وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد عام طور پر کوئی بھی شخص جب توحید کی بات کرتا ہے وحدہ، بس اکیلے اسی کی، اشمئزت، بگڑنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، غصہ کھانے لگتے ہیں۔ قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو مانتے نہیں۔ اشمئزت جو ہے یہ رباعی ہے، شین میم حمزہ اور زا اس کا روٹ ہے، منقبض یا گرفتہ ہونا، غم و غصہ سے اس طرح بھر جانا کہ چہرے سے نفرت کا اظہار ہونے لگے۔ اب یہ نہیں کہا ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ دل بگڑنے لگتے ہیں، ان کے موڈ خراب ہونے لگتے ہیں، اور جب موڈ خراب ہوتا ہے تو کہاں نظر آتا ہے؟ چہرے پر ہی۔ تو سامنے کی بات نہیں کی گئی، کس کی؟ پیچھے کی گئی، کہ اصل خرابی وہاں ہوتی ہے، ان کے مزاج بگڑنے لگتے ہیں جب صرف ایک اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ جو اس کے سوا ہیں، یعنی ان کے معبود وغیرہ، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جب وہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اور استبشار ہوتا ہے دل کا اس طرح خوشی سے بھر جانا کہ آثار چہرے پہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ شرک جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ شرک جلی کیا ہوتا ہے؟ جو ظاہر ہوتا ہے، یعنی بتوں کے آگے سجدہ کرنا اور اسی طرح کے اور کام۔ اور شرک خفی کیا ہے؟ کہ جو دل میں چھپا ہوا ہے، اور کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب کوئی حالات ایسے پیش آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اہل مکہ دونوں طرح کا ہی شرک کر رہے تھے، ظاہری بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ دل میں بھی ان کے یہی رچا بسا ہوا تھا۔ اس کے برعکس اہل ایمان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے یا صرف اللہ کی بات کی جاتی ہے تو وہ بگڑنے لگتے ہیں کہ تم بزرگوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتے۔ اور وہ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب ان کی پسندیدہ شخصیات کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کو شخصیت پرستی کہتے ہیں، اور یہ شخصیت پرستی پھر شرک کی طرف لے جاتی ہے کہ جب صرف اللہ کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں بس روکھا پھیکا درس ہے، اور جب انسانوں کی کرامتیں اور ان کی باتیں اور ان کے قصے کہانیاں اور ذکر ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور ذکر بھی ان کی پسندیدہ ہستیوں کا، اوروں کا نہیں، تو ان کے ذکر سے، ان کے چرچے سے بہت راحت ہوتی ہے، ان کو بہت خوش ہوتے ہیں۔ سورۃ صاد کے شروع میں آپ نے پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 25 سرداروں کے سامنے
توحید کی دعوت رکھی تو وہ اتنا برا مان گئے کہ کہا انمشو، چلو یہاں سے چلتے ہیں. وانطلق الملأ، چل دیے، اٹھ کے چل دیے، ناراض ہو کے نکل گئے کہ ہم یہ سننا ہی نہیں چاہتے. تو بعض لوگوں کا ریئیکشن اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی بات پر خفا ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اور ان کا بگڑنا ان کے چہروں پر جھلکنے لگتا ہے. سورۃ صافات میں بھی آپ نے پڑھا انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اکڑنے لگتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں مختلف چیزوں کی محبتیں رکھی، ماں باپ کی رکھی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، استادوں کی، انسانوں کی، جانوروں کی، مختلف مادی چیزوں کی. یعنی محبت کا میدان اتنا وسیع ہے کہ اس میں بہت کچھ سمایا ہوا ہے. منع نہیں کیا گیا کہ ان سے محبت نہ کرو، لیکن کیا کرائیٹیریا دیا گیا؟ ان سب سے بڑھ کر اللہ سے کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی محبت کوئی ناپسندیدہ جذبہ نہیں، بہت پسندیدہ ہے. کیونکہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے لیے تکلیف اٹھانے میں، مشقت کرنے میں اس کو راحت ہوتی ہے. یعنی محبت انسان کے لیے مشکل سے مشکل کام کیا کر دیتی ہے؟ آسان کر دیتی، اور اس تکلیف دہ کام کو خوشی سے کرتا ہے. جیسے بچے کی پیدائش، بچے کا پالنا کتنا تکلیف دہ کام ہے، لیکن ماں کس قدر خوشی سے سب کچھ کرتی، چاہے وقتی طور پہ تھکے پریشان ہو، لیکن اس کی راحت اسی میں. اگر اسے کہا جائے نہیں تم یہ نہ کرو، دے دو بچہ ہمیں، وہ کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوگی. تو یہ محبت ہے جو اس چیز کو کیا کرتی ہے؟ مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دیتی. اس لیے محبت منع نہیں ہے جب تک وہ حدود کے اندر ہو اور جائز چیزوں سے ہو. ہاں، ناجائز چیزوں کی محبت منع، حرام چیزوں کی محبت منع. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر دین سے محبت ہو تو دین کی خدمت انسان کے لیے عین راحت ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کا اتباع آسان ہو جاتا ہے، پیروی آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر نماز سے محبت ہے، جیسے آپ کو تھی کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز پڑھنا کیا ہو جاتی؟ آسان. حرم پاک سے محبت ہے، حج سے، تو کیا دل چاہتا ہے کہ محنت سے کمائی ہوئی آمدنی اور اپنا وقت اللہ کے گھر میں لگایا جائے، وہاں کے لیے استعمال ہو، تو وہ خوشی بن جاتی ہے. حالانکہ کتنی مشقت ہے اس سفر میں، اور کتنی وہاں بھی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن میں نے نہیں کبھی کسی کو سنا کہ وہ کہے بس ایک ہی دفعہ جانا کافی تھا، اب تو میری توبہ. کبھی کوئی نہیں کہتا، جتنا مرضی تکلیف اٹھا کے آئے پھر کہتے پھر جائیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن سے اگر محبت ہو تو کبھی نہیں تھکتا انسان پڑھتے ہوئے، کبھی نہیں بور ہوتا، کبھی نہیں وہ اس سے جدائی برداشت کر سکتا. اسی طرح اگر والدین سے ہو تو ان کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اولاد سے ہو تو تربیت آسان ہو جاتی ہے، مال سے ہو تو کیا آسان ہو جاتا ہے؟ نیکی مشکل ہو جاتی ہے، اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی چیزوں سے پھر اللہ کی خاطر محبت ہونی چاہیے. یعنی ہر اس چیز کی محبت جو ہمیں اللہ کی محبت سے روکنے والی ہو، اس محبت کو بھی منع نہیں کیا گیا. ہاں، اس کا نقطہ نظر بدل دو، اس کو چاہو تو اللہ کی خاطر، تاکہ پھر اس کو اس راستے میں لگانا تمہارے لیے آسان ہو جائے. تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز زندگی میں جس سے آپ کو محبت ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی آپ کا مشن ہے، کوئی کام ہے، تو اس کو برا نہیں کہا گیا. صرف دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ درست اور جائز ہو، دوسرا یہ کہ اللہ کی محبت کے تابع ہو. کوئی بھی چیز جس سے محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے وہ سخت ناپسندیدہ ہے، اور وہ انسان کو حق سے دور لے جانے والی ہے. کیونکہ محبت جو ہے وہ انسان کے لیے راہیں ہموار کر دیتی ہے. اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مباح ہوتی ہیں، مثلا سونا، نیند سے محبت. کچھ لوگوں کو ہر چیز، کھانے پینے سے بھی زیادہ نیند سے محبت ہوتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی محبت کے تابع کر. تو یہ اصول آپ یاد رکھیے. اب اسی طرح بتوں سے تو خیر محبت حرام میں آتی ہو تو جائز ہی نہیں، لیکن انسانوں کی محبت، خواہ دینی رہنما ہو، ان کی محبت منع نہیں، لیکن اللہ سے آگے نہیں. اگر کبھی دل میں یہ ہو کہ اللہ کا ذکر تو بور لگے اور کسی انسان کا تذکرہ بہت اچھا لگے، یہاں خرابی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ شخصیت پرستی ہے. اور اسی شخصیت پرستی نے قوم نوح کو شرک میں مبتلا کیا، اور یہی اہل مکہ کے لیے وبال بنی. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون.
اختلاف کا سبب کیا چیز بنتی ہے؟ مختلف چیزوں کی محبت. ایک کو ایک چیز سے محبت ہے، دوسرے کو دوسری سے، تو کیا ہوگا؟ اختلاف. مثلاً کھانے ہی کی بات لیں، اگر ایک بچہ ایک چیز پسند کرتا ہے، دوسرا دوسری، اب آپ اگر ان سے پوچھ بیٹھیں کیا پکائیں تو اختلاف شروع ہو جائے گا. تو جو مرکز محبت کا فرق ہے وہ اختلاف پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان. ایک چیز چاہتا ہے، دوسرا دوسری. لیکن اگر سب کا سینٹر ایک ہی ہے تو لازماً اتحاد پیدا ہوگا، خود بخود اتحاد ہوگا. اسی لیے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کا مرکز محبت ایک کرو. اب یہ ہے کہ چونکہ شرک تفریق کو جنم دیتا ہے، توحید اتحاد کو جنم دیتی ہے، تو ایسے میں اللہ ہی سے دعا کرنے چاہیے. قل اللہم فاطر السماوات والارض. کیسے دعا کرنی چاہیے؟ کہہ دیجیے آپ، اے اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان. کس میں؟ حق کے معاملے میں جو انہوں نے اختلاف کیا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. یعنی خاص طور پر جو دینی معاملات ہوتے ہیں ان کا اختلاف بعض اوقات بندوں کے بس میں نہیں ہوتا اس کا حل. ایسا اختلاف قیامت کے دن ہی اس کے حل انسان کو مل سکیں گے، کیونکہ عموماً وہ کس پر مبنی ہوتا ہے؟ انا پہ مبنی ہوتا ہے. بس جس کو میں نے ٹھیک کہہ دیا اور جو مجھے سمجھ آ گیا وہی حرف آخر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو سلمہ کا بیان ہے، میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کلام سے نماز شب کا آغاز کرتے تھے، یعنی تہجد کا آغاز کس بات سے کرتے تھے؟ تو ام المومنین نے فرمایا وہ یہ دعا پڑھتے تھے، یہ جو ہے نا جہاں آپ اللہم باعث بینی و بین خطایا پڑھتے ہیں یا سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فانک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو اس سے نماز کا آغاز کرتے تھے. سب سے پہلی نماز صبح اٹھ کر اس کا آغاز اس دعا سے. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو تو وہ آپ کو کس وقت زیادہ یاد آتا ہے؟ جب آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں، رات سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت باتیں ایسی یاد آتی ہیں، یا پھر سویرے سویرے اٹھتے ہیں تو پہلا خیال اچھا فلاں سے لڑائی ہوئی تھی میری، چاہے وہ بحث مباحثہ ہی ہو، اختلاف ہو. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ایسے اوقات میں زیادہ ذہن میں. اچھا دوسری بات یہ کہ جب تک ہم لوگوں کی بھیڑ میں ہوتے ہیں نا، ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع کم ملتا ہے. جب ہم بالکل تنہا ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں خیال آتا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں، کہیں ہم غلط تو نہیں، جس راستے پر میں ہوں یہ سچا ہے. یہ ہر ایک کے اندر یہ سوال آتے ہیں یا نہیں؟ ہر ایک کے اندر آتے ہیں. ایسے میں انسان پھر کس سے رجوع کرے؟ اللہ سے. اور کب؟ دعاؤں کی قبولیت کے وقت، سحر کے وقت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. اس وقت یہ دعا مانگتے تھے کہ یا رب، یہ بندے جن معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں ان میں تو مجھے صحیح راستہ دکھا، کیونکہ صحیح راستہ تو ہی دکھا سکتا ہے. اور پھر بہت سے معاملات چونکہ بندوں کا امتحان ہے نا، اس لیے اللہ نے دنیا میں نہیں کھولا ان کو، وہ قیامت کے دن جا کر ہی کھولیں گے، کیونکہ امتحان ہے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو بھی زمین میں ہے سارے کا سارا. ظلموا سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک اور کفر. والکافرون هم الظالمون بھی آتا ہے نا، کہ شرک کرنے والوں کے لیے اگر زمین میں جو کچھ ہے ساری دولت اور اتنی اور بھی کٹھی کر لی جائے اور پھر اس کو لفتدوا بھی فدیے میں دے دیں اس کو، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ قبول نہ کیا جائے گا. اس کی وضاحت ایک اور آیت کرتی ہے سورۃ آل عمران کی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. آیت نمبر 91 ہے. یعنی آج دنیا میں انسان چند مفادات کی خاطر بعض اوقات حق کو چھوڑ دیتا ہے،
جبکہ قیامت کے دن پوری زمین کی دولت اور اتنی دولت اور بھی اگر دینا چاہے کہ اب جہنم سے بچ جائے تو بچ نہیں سکتا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان پہ وہ باتیں ظاہر ہوں گی، اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آ جائے گا مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہ کیا تھا. وہ عذاب ہوگا اور اس کی وہ شدت ہوگی کہ ان کے خیال سے بھی کبھی نہ گزری ہوگی. وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے. بدا یبدو بدون، بادیا بدو، یہ سب آپ جانتے. ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے سیئات، برائیاں، یعنی ان کے اعمال کی برائیاں، برے نتائج. سیئات سے مراد یہاں کیا ہے؟ برے نتائج. جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، سورۃ الشورى آیت 40. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہوں نے جو کمائی کی، جو غلط کام کیے، ان کی جو بری جزا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کیا؟ اللہ کا عذاب. اللہ کا عذاب ان کو گھیر لے گا. مراد اس سے یہ ہے کہ آج دنیا میں انسان کو اپنا انجام نہیں پتہ چل رہا، غفلت میں ہے. کل سب پردے ہٹ جائیں گے. جیسے نیک لوگوں کی جزا چھپا کے رکھی گئی ہے نا. کیا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی کو نہیں پتا اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، کیا کیا خوبصورت چیزیں. اسی طرح سزا پانے والوں کو بھی پتا نہیں ابھی کہ کیسی سخت سزا ہے. دنیا میں تو آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کی سزا سے کئی گنا زیادہ بڑی سزا ہے. آپ دیکھیے اس وقت دنیا میں بعض جگہوں پر ایسے مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی لاشیں جل جاتی ہیں، یا آگ ہے یا دھواں ہے، تو صرف ایک نظر دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور یہ دنیا کی آگ تو ایک گنا ہے، وہاں تو اس سے 70 گنا بڑھ کے ہے. اس کا تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا، امیجن بھی نہیں کوئی کر سکتا. کتنی شدید چیز ہے. چونکہ وہ چھپی ہوئی ہے اس لیے کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا. تو اللہ نے چونکہ یہ چیزیں چھپا دی نا ہم سے، اس لیے ان کی طرف پھر توجہ بھی نہیں جاتی. اور یہی ہمارا امتحان ہے. لیکن کل قیامت کے دن سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر شخص نے جو کیا سامنے آ جائے گا. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، علمت نفس ما قدمت واخرت. فاذا مس الانسان ضر دعانا، پھر جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہم سے دعائیں کرتا ہے. کس بات کی؟ کہ یہ تکلیف ہٹا دی جائے. ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب ہم اس پر اپنی طرف سے بطور انعام نعمت عطا کرتے ہیں اس کو. خولنا کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ازراہ مہربانی عطا کرنا. نعمتن یعنی بطور انعام، منا ہماری طرف سے. قالا تو کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو میرے قابلیت کی بنا پر مجھے ملا ہے. بل ہی فتنہ، بلکہ یہ تو فتنہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی. جس کو تو انعام سمجھ رہا ہے وہ تیرے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے. کس بات کا؟ کہ دنیا میں ملنے والی نعمتیں آزمائش ہیں، فتنہ ہے، ٹیسٹ ہیں، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، کسی کی قابلیت کا نتیجہ نہیں. جب کوئی کہتا ہے نا مجھے علم کی وجہ سے ملا، تو ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ مجھے ملے گی. آئی نیو دیٹ، مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ مجھے ملے گی. ایک یہ معنی بھی بنتا ہے اس کا. اور ایک یہ کہ پھر انسان سمجھے کہ میرا حق تھا اور میں کمائی کرنا جانتا تھا، لہٰذا مجھے میرا حق مل گیا، یہ تو میری محنت کا صلہ ہے. قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات کہی تھی ان سے پہلے کے لوگوں نے. کس نے؟ قارون نے. کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو نہ کام آیا ان کو جو وہ کمائی کرتے تھے. یعنی جو مال و دولت انہوں نے کمائی کر کے اکٹھا کیا ہوا تھا، جو نعمتیں انہوں نے اپنے ارد گرد سمیٹی ہوئی تھی، ان میں سے کوئی ایک نعمت ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی. بات یہ کہ انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اس کو نہ تو اللہ کی طرف سے سمجھتا اور نہ ہی آزمائش سمجھتا ہے.
یاد رکھیے آپ کو کچھ بھی جو ملے، کچھ بھی، ہر روز ہم کچھ نہ کچھ خریدتے ہیں، کچھ ملتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہمارے سامنے آئے، تو اس چیز کے لیے ہمارے رویے میں دو باتیں لازم ہونی چاہیے. نمبر ایک یہ کہ اللہ ہی کی رحمت سے مجھے ملی، اگر وہ نہ چاہتا تو یہ مجھے نہ ملتی، کسی اور کو ملتی. اور دوسرا یہ کہ اب اس کے پانے کے بعد میرا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ میں اب کرتا کیا ہوں، چاہے کوئی مادی نعمت ہو، مال و دولت ہو، یا کوئی روحانی نعمت ہو، علم کی دولت ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، کوئی چیز جو آپ کو ملے تو پاتے ہی کیا کہنا چاہیے؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا امتحان شروع ہو گیا کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لا یشکرون، کیونکہ لا یعلمون ہے، لا یشکرون ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نعمت ملنے پر ہمیں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، تھوڑی دیر ہم خوش ہوتے ہیں، اس کے بعد ناقدری شروع کر دیتے، ساتھ ہی اس کا ریورس لگ جاتا ہے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو پہنچی ان کو برائیاں یعنی بری جزا، کس کی؟ ما کسبوا، جو بھی انہوں نے کمائی کی، یعنی ان کے برے اعمال کی بری جزا ان کو پہنچ گئی. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جو ان لوگوں میں سے ظلم کریں گے، ان سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ میں سے. سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کو بھی جلد ہی پہنچ جائے گی بری جزا، ان کے اعمال بد کی سزا جو یہ کمائی کر رہے ہیں. جیسے قارون اپنے انجام کو پہنچا، یہ جلد ہی یہ بھی پہنچ جائیں گے. سورۃ القصص 78 میں آپ قارون کا انجام پڑھ چکے ہیں. قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. اور پھر کیا ہوا؟ فخسفنا به وبدارہ الارض، گھر بھی زمین میں گیا اور وہ بھی گیا اور ہر چیز ہی گئی، سب کچھ گیا. وما ہم بمعجزین، اور نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے. یعنی تکبر کا انجام برا ہوتا ہے، کبھی بھی کچھ پا کے انسان اکڑے نہیں، بہت جلد جا سکتا ہے. اولم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں، کیا وہ جانتے نہیں، کیا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبسط الرزق، پھیلا دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور نپا تلا دیتا ہے. یعنی آج اگر تمہارے پاس ہے تو یہ اللہ کی دین ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سے سبق ہیں. کیا سبق ہیں بتائیے؟ کیا سبق ہیں ایمان والوں کے لیے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ اصل قوت اور اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، اور ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم بندہ بن کے رہیں، اور دنیا میں ملنے والی نعمتیں انجوائے کرنے کے لیے نہیں، امتحان کا ایک پرچہ ہے. ایک چیز جس کو ہم لیتے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور امتحان اور آزمائش بڑھتی جاتی ہے. ایک بچہ ہوتا ہے تو ایک امتحان ہوتا ہے، پھر ملٹیپل ہوتے ہیں تو اور امتحان. اور پھر مال کو بھی آپ دیکھیے، جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا امتحان. لیکن انسان کی نظر فرق ہے نا، وہ سمجھتا ہے یہ انعام ہے، اللہ کہتا ہے امتحان ہے. مگر یہ بات سمجھنا مشکل ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالی ہمیں وہ سمجھ دے جو واقعی ہمارے عمل کو بدل دے. وآخر دعوانا اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.